الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں فتنہ گوہر شاہی کے کفری عقائد کلپ نمبر 5 کے ساتھ کچھ معروضات عرض کرنے کے لیے۔ ناظرین محترم، گوہر شاہی کی زیر طبع کتاب مگر ضبط شدہ کتاب دین الہی کے صفحہ نمبر 9 پر اس گوہر شاہی کو راضیہ، مرضیہ اور معراج کے منصب پر فائز دکھلایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو دین الہی کا وہ اقتباس جس میں ریاض احمد گوہر شاہی کو راضیہ، مرضیہ اور معراج کے منصب پر اس کو فائز کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ گوہر شاہی کی وہ دین الہی کتاب ہے جس میں لکھتے ہیں کہ رمضان کو 15 رمضان کو اللہ کی طرف سے خاص الہامات کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ راضیہ مرضیہ کا وعدہ ہوا، مرتبہ بھی ارشاد ہوا تھا۔ چونکہ آپ کے ہر مرتبے اور معراج کا تعلق 15 رمضان سے ہے، اس لیے اس خوشی میں جشن شاہی اس روز منایا جاتا ہے۔ آپ نے 1978 میں حیدرآباد آ کر رشد اور ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ لاکھوں افراد کے قلوب اللہ اللہ میں لگ گئے۔ بے شمار افراد کے قلوب پر اسم اللہ کا نقش ہوا اور ان کو نظر آیا۔ لا تعداد کشف القبور اور کشف الحضور تک پہنچے۔ ان گنت لا علاج مریض شفایاب ہوئے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ حضرت گوہر شاہی نے 1980 میں باقاعدہ تنظیم کے ذریعے پاکستان سے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کا پیغام اللہ کی محبت کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ ہر مذہب کے افراد آپ سے عقیدت اور محبت کرنے لگے اور اپنی عبادت گاہوں میں گوہر شاہی کو خطبات کی دعوت دینے لگے۔ اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ کسی شخصیت کو ہر مذہب والوں نے اپنی عبادت گاہوں کے اسٹیج اور ممبر پر بٹھا کر عزت دی ہو۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ہر مذہب والوں کے دل گوہر شاہی کی صحبت سے، ذکر اللہ سے جاری ہوئے۔ یہ آپ کی ادنا سی کرامت ہے۔ یوں تو آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ہر ایک کا تذکرہ ناممکن ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ چاند، سورج، حجر اسود، شیو مندر اور کئی دوسرے مقامات پر بھی تصویر گوہر شاہی نمایاں ہونے کے بعد اکثر مسلم اور غیر مسلم کا خیال اور یقین ہے کہ یہی شخصیت مہدی، نعوذ باللہ من ذالک، امام مہدی سے اس شخص کی نسبت کر رہے ہیں کہ یہی شخصیت مہدی کال کی اوتار اور مسیحا ہے، جس کا مختلف مذہبی کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ آئیے آپ بھی ان کو پرکھنے کی کوشش کریں اور ہم سے تحقیق کے لیے رابطہ بھی کریں اور ان کتب کے ذریعے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بحوالہ دین الہی صفحہ نمبر 9۔ ناظرین محترم، غور اور فکر کی بات ہے، غور و طلب بات یہ ہے کہ اس شخص کو راضیہ مرضیہ کے الہامات بھی نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق ہوئے۔ اور جو بڑی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ کیا کہی ہے کہ 15 رمضان المبارک کو اس گوہر شاہی کو معراج ہوئی، جبکہ معراج جو ایک خاصہ ہے، معراج جو معجزہ ہے
وہ آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہیں کرایا سوائے آپ کے اور ہمارے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی معراج نہیں ہوئی۔ جب کسی نبی کو معراج نہیں ہو سکتی اور تو یہ کیا چیز ہے، جبکہ اس کے عقائد اسلام کے خلاف، اس کے عبارات اسلام کے خلاف، اس کا عمل اسلام کے خلاف، ہر بات اس کی اسلام کے خلاف ہے، تو اس شخص کو معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا غور اور فکر کریں کہ کیا یہ شخص جو ہے کیا روحانی پیشوا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے روحانی بزرگ ہو سکتا ہے؟ کیا اس شخص کے ذریعے لوگوں کو روحانیت پہنچ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ ناظرین محترم، یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، اور اس کے جتنے بھی متعلقین ہیں، اس کے جتنے بھی مریدین ہیں، ان کا بھی صرف یہی پروپیگنڈا ہے کہ لوگوں کو دین متین سے، شریعت محمدی سے دور کیا جائے، اور ان کا کوئی بھی مقصد نہیں، ان کی کوئی اور مراد نہیں ہے، صرف یہی مراد ہے کہ لوگوں کو، عوام الناس کو، سادہ لو مسلمانوں کو دین متین کی تعلیم سے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے ان کو دور کیا جائے، ان کو شیطان کے راستے پر ان کو چلایا جائے، کیونکہ ان کی جو جتنی بھی ایجنٹ ہیں، ہم نے پچھلے کلپ کے اندر، گزشتہ کلپ کے اندر ہم نے عرض کی ہے کہ ان کی جو سرفروشان اسلام جو ان کی انجمن ہے، ان کا جتنا بھی مکمل جو ان کی جتنا بھی خرچہ ہے وہ باہر سے آتا ہے، انگلینڈ سے آتا ہے اور ہندوؤں سے آتا ہے، اور گزشتہ کلپ کے اندر، کلپ نمبر 4 کے اندر ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ARGS انٹرنیشنل جو ان کی ایک تنظیم ہے، اس کے تحت اس گوہر شاہی کو نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر، محمد الرسول اللہ کی جگہ پر کلمہ طیبہ میں اس شخص کو ریاض احمد لا الہ الا اللہ کے ساتھ ریاض احمد گوہر شاہی کا جو الفاظ ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ شخص جو ہے کبھی بھی اسلام کا، یہ شخص جو ہے کبھی روحانیت کا پیروکار ہو نہیں سکتا، یہ شخص جو ہے کبھی دین متین کا پیروکار نہیں ہو سکتا، یہ سنتوں کا اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہ روحانیت کی تعلیم عام کرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ شیطان کی طرف آپ کو بھی ورگلانے کی، آپ کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ خود تو شیطان کے طریقے پہ چل رہا ہے، لیکن عوام الناس کو، سادہ لو مسلمانوں کو بھی شیطان کے طریقے پر، شیطان کے راستے پر چلا رہا ہے۔ آپ خود ان سے بچیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بچائیں۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں اس کی دوسری عقیدے کی جانب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ اس وقت حیات ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سابقہ تمام انبیاء کی شریعتیں، تمام انبیاء کے ادیان وہ منسوخ ہو گئے ہیں، اب سوائے اسلام کے کسی دین اور مذہب میں نجات نہیں ہے، نجات ہے تو اسلام دین کے اندر نجات ہے۔ ناظرین محترم، نجات اگر ہے تو اسلام، اور اسلام کے کلمے میں نجات ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہود اور نصارہ کی مخالفت اور ان کے کفر اور شرک کا بار بار ذکر ہے، اور انہیں جہنمی باور کرایا گیا ہے، حالانکہ وہ اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور وہ انہیں اللہ کا نبی بھی مانتے تھے، مگر چونکہ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا، آقا کے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں ان کو کفر کا اور ان کے شرک کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، مگر یہ ریاض گوہر شاہی جو ہے، یہ ملعون اپنی کتاب دین الہی میں قرآن اور حدیث اور اکابر علماء کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہر امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے کلمے کو یاد کریں اور اسی سے نجات ہے۔
جبکہ نجات جو ہے وہ اسلام میں ہے اور اسلام کے کلمے میں نجات ہے۔ لیکن یہ گوہر شاہی کہتا ہے کہ اپنے ہر امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے کلمے کو یاد کریں اور اسی سے نجات ہے، اور قبر کا عذاب اس سے کم ہوگا، اور بہشت میں داخلہ بھی اسی سے ہوگی۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد تمام ادیان، تمام مذاہب وہ منسوخ ہو گئے، تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ گوہر شاہی کہتا ہے کہ اب بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھا جائے تو اس میں اس کی نجات ہے، بہشت میں بھی داخلہ اس سے ہی ہوگی۔ آئیے آپ آہدہ ہوں، اس کے قافلہ منطق لکھتا ہے کہ دین الہی کتاب ہے اس میں لکھتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خاص ناموں سے پکارا جو ان کی امت کے لیے پہچان بن گئے۔ یہ نام اللہ کی اپنی زبان سریانی میں تھے، ان کے اقرار سے اس نبی کی امت میں داخل ہوتا ہے۔ 3 دفعہ اقرار شرط ہے۔ امت میں داخل ہونے کے بعد ان الفاظ کو جتنا بھی دہرائے گا اتنا ہی پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ مصیبت کے وقت ان الفاظ کی ادائیگی مصیبت سے چھٹکارا بن جاتی ہے۔ قبر میں بھی یہ الفاظ حساب کتاب میں کمی کا باعث بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہشت میں داخلہ کے لیے بھی ان الفاظ کی ادائیگی شرط ہے۔ الیاذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین محترم، آگے یہ شخص لکھتا ہے، گوہر شاہی نامی شخص لکھتا ہے کہ ہر امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے کلمے کو یاد کریں۔ دیکھیں، آپ تعلیم دیکھیں کہ کیسے یہود اور نصارہ کی یہ تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہر امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے کلمے کو یاد کریں اور صبح شام جتنا بھی ہو سکے ان کو پڑھیں۔ ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے اصلی کتاب کی اصل عبارت زیادہ فیض پہنچاتی ہے۔ جبکہ ناظرین محترم، آپ کو پتہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کتابیں دی گئی تھی، توریت، انجیل، زبور، وہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، یہ شخص کہتا ہے کہ ان کی اصلی کتاب کی اصلی عبارت زیادہ فیض پہنچاتی ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان تمام کتابوں کے اندر وہ اصلی عبارت ہی موجود نہیں تو فیض کہاں سے حاصل ہوگا؟ اور ناظرین محترم، یہ آگے لکھتا ہے کہ کیا لکھتا ہے کہ عیسائیوں کا کلمہ، اب دیکھیں کہ کیسے یہود اور نصارہ کی تعلیم کو عام کر رہا ہے یہ شخص۔ کہتا ہے، آگے لکھتا ہے کہ عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ اور یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، موسیٰ اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح یہ شخص آگے لکھتا ہے کہ ابراہیمیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ اب آخر میں جا کے اس شخص نے مسلمانوں کا کلمہ لکھا، جبکہ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کا کلمہ لکھتا،
اسلام کے کلمے کی پرچار کرتا، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا، لوگوں کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتا، شریعت محمدی کی دعوت دیتا، لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا۔ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین محترم، آگے شخص لکھتا ہے کہ ہر مذہب والا خواہ کوئی بھی زبان رکھتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ یہود اور نصارہ کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے اور دین متین شریعت محمدی سے ہٹ کر یہود اور نصارہ کی تعلیمات کی پرچار کر رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے یہ شخص کہ ہر مذہب والا خواہ کوئی بھی زبان رکھتا ہو، لیکن یہ کلمہ اللہ کی سریانی زبان میں اس کی پہچان اور نجات ہے۔ عام انسان کے لیے روزانہ کم از کم 33 مرتبہ اللہ اور رسول کو صبح اور شام یاد کرنا ضروری ہے، یعنی کہ جو شخص جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس نبی کو یاد کرے۔ اور آگے یہ شخص گوہر نامی شخص لکھتا ہے کہ دنیاوی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے روزانہ 99 مرتبہ صبح اور شام یا جتنا بھی ہو سکے مصیبت کو ٹالنے کے لیے 5000، 25,000، 72,000 یا کئی آدمی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 1.25 مرتبہ پڑھ سکتے۔ آخری حد جو ہے اس کی وہ کیا ہے؟ 1.25 مرتبہ ہے، بحوالہ دین الہی صفحہ نمبر 49۔ ناظرین محترم، ہم بارہا اپنی کلپس کے اندر یہ عرض کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ فتنہ گوہر شاہی جو ہیں یہ اسلام کی تعلیمات کو عام نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنی کفریہ اور ان کا نظریہ جو ہے وہ شیطانوں والا ہے، ان کا نظریہ جو ہے وہ کفار والا ہے، ان کا نظریہ جو ہے وہ یہود اور نصارہ والا ہے، ان کا نظریہ جو ہے وہ انگریزوں والا نظریہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ شخص جو ہے گوہر شاہی کا جتنے بھی متعلقین ہیں وہ مریدین ہیں، وہ صرف اور صرف سادہ لو مسلمانوں کو اپنی جال میں پھنسا کر ان کو شریعت محمدی سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ فتنہ گوہر شاہی کا تعارف کلپ نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے گوہر شاہی نامی شخص جو ہے یہ قادیانی سلسلے کا، قادیانیت کا ایک اور شاخ ہے، اور ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ واقعی اس شخص نے خود اقرار کیا تھا کہ مجھ پر جو ہے وہ مرزائیت کا اثر ہو گیا۔ ہم نے گزشتہ کلپس کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ گوہر شاہی پر مرزائیت کا بھی اثر رہا، شیطانیت کا بھی اثر رہا، اور بہت بد باطل عقائد کا اس کے اوپر اثرات رہے۔ اس نے شریعت محمدی کی انحرافی کی اور اس نے شیطان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ذرا بر بھی کسر نہ چھوڑی۔ ناظرین محترم، ہم بارہا مرتبہ آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو بچائیں، کہ آپ خود غور اور فکر کریں کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ شریعت محمدی کی پاسداری کر رہا ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے روحانیت کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے کیا روحانی پیشوا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے روحانی بزرگ ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے یار اور دوستوں کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس فتنے سے بچائیں، اور اللہ رب العالمین کے دربار اقدس میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔